والصلاة على أهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے منشاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. حضرات حکم، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر بولنے کی جرأت بیجا کر رہا ہوں وہ ہے آزادی کی مختصر سی جھلک. تو سنیے، جب ہندوستان کی مقدس زمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیالانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر امام جلیل شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت خیل مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برسہ برس تک انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیعمہ تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی اور جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے. حضرات یاد رکھیے، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی. الغرض علماء کرامین نے اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو الگ الگ محاذوں پر ہمارے علماء نے قیادت کو سنبھالا. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے. اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے. صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا. بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ اپنے ہندوستانی مشیروں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو وائسرائے برطانیہ اپنے ہندوستانی مشیروں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولی میاں نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد قرآن سے لگاؤ اور علماء کے ہاتھوں میں ان کی قیادت موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے. میرے دوستو، تاریخ کے اوراق گواہ ہے اس کے بعد وقت انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے اور قرآن کو مٹانے کی کوشش کی. چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن نسخے نظر آتش کر دیے جاتے ہیں اور 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا جاتا ہے. تامسن کہتا ہے جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو برہنہ کر کے ان انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا. میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے. انگریز نے کہا مولویو، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، کسی نے بھی گردن جھکانا گوارا نہیں کیا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کھڑی ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، کھڑی ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیل سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیل سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر ہے. آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کی آزادی کی خاطر جان نثاری کے ایسے ایسے حرام کن ثبوت و شواہد پیش کیے ہیں.